میرے آج کا تقریر کا عنوان ہے سالگرہ جو لوگ مناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، اسلام نے کیا اجازت دی ہے، کہاں تک کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بیان نہیں ہے، اصل سمجھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو برتھ ڈے مسلمان بھی کرتا ہے اور کر رہا ہے، یہ گورے لوگوں کا عمل ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ گیا۔ جس چیز نے اسلام نے حکم دیا ہے وہ چیز کو ہم پسے پشت ڈال رکھا ہے، اور جس چیز کا اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اس بات کو بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے عظمت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ پھر لوگ بڑے فکر سے، بڑے فخر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کرے مولوی صاحب، بچہ مانتا نہیں ہے، بچے کا برتھ ڈے ہے تو بچے کی خوشی کے لیے کرا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا بچے کی خوشی کے لیے صرف سال میں ایک بار ہے؟ بچے کی خوشی سال میں ایک بار سالگرہ کے لیے ہے؟ بچے کی محبت سال میں ایک بار ہے؟ بچے کی خوشی کے موقع تو بہت سارے آتے ہیں، بہت سارے موقع ملتے ہیں بچے کو خوش کرنے کے لیے، بچے کو جو ہے خوش ہونے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن مسلمانوں نے توجہ نہیں دیا تو غیروں کا طریقہ مسلمان نے اپنایا۔ یہ برتھ ڈے، ایک کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں مسلمان بھی، یہ عیسائیوں کی عمل کر رہے ہیں، کرسچنوں کا عمل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اس سالگرہ بناتے ہیں، اور ان کا عمل ایک مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شریعت نے اس بات کو کتنی اجازت دی ہے۔ اس عمل کرنے سے، یہ عمل کو وجود میں لانے سے ہم کس جماعت کے ساتھ مشابہت میں جمع ہو رہے ہیں، کہ جماعت کی مشابہت پر عمل کر رہے ہیں، اس پر توجہ مسلمان کی نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں برخلاف، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اسلام کی بات دیکھیں گے، دین اسلام کی بات دیکھیں گے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، وہ یہ ہے، اس کے برخلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ کہا بچہ پیدا ہوا، خوشی کی بات ہے، اس سے بڑی کیا خوشی ہے؟ بولو، گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، نواسا ہو گیا، پوتری ہو گئی، پوترا ہو گیا، لڑکی پیدا ہوئی، کم خوشی ہے، ایک بکرا ذبح کر دو، عقیقہ کر دو۔ لڑکا پیدا، اس سے زیادہ خوشی ہے تو 2 بکرے کرو۔ یہ اسلام نے پہلو بتایا مجھے اور آپ کو۔ لڑکا پیدا ہو تو کیا کرو؟ خوشی میں 1 بکرا نہیں 2 بکرے کرو، یہ عقیقہ ہے۔ خوشی کرو، خوش کر کے کیا کرو؟ سارے محلے کو، سارے خاندان کو، سارے لوگ کھانا کھلاؤ۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس بات پر توجہ نہیں ہے ہمارے اور آپ کی۔ ہاں، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی جیل میں چلے گا گناہوں کی بدولت، چاہے گناہ کسی بھی شکل کا ہو، اور 35 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزرے؟ 35 سال گزرے، اور اس کو دسمبر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی 1 سال باقی ہے تیرے کو سزا ختم ہونے کے لیے۔ 2024 چل رہا ہے، 2025 کے جنوری کو آپ رہا ہونے والے ہیں، آپ جیل سے نکلنے والے ہیں، آپ کو پکی بات ہے آپ کا 1 سال باقی ہے، تو بتاؤ اس کے خوشی میں اضافہ ہوگا کہ کم ہوگا؟ خوشی ہوگی، کیونکہ بھائی 35 سال تو ختم ہو گئے جیل میں رہتے ہوئے۔ کتنے سال؟ 35 سال ختم ہو گئے جیل میں سڑتے ہوئے۔ ابھی یہ پکی بات اعلان کیا جا رہا ہے 2025 میں تمہیں 1 جنوری کو رہا ہونے والا ہے، 1 جنوری کو جیل سے آزاد ہونے والا ہے، تو وہ 1 سال جنوری کا انتظار میں رہتا ہے، خوشی میں، اور دن بہ دن اس بات کا خیال تصور کرتا ہے کہ مجھے اگلے جو ہے 1 سال بعد نکلنا ہے۔ ابھی جو ہے
जनवरी चल रहा है, फरवरी, जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे उसकी खुशी में इजाफा होते जाएगा, और जिस दिन जनवरी आएगी 1 तारीख, उस दिन का खुशी का कोई इंतहा नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन उसी जेल में अगर ये ऐलान हो जाए 35 साल जेल में सड़ा, जेल में जिंदगी तबाह हो गई, उसके बाद 1 जनवरी को 2025 में आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, सूली पर लटकाया जाएगा, आपको गोली से शूट कर दिया जाएगा, खत्म हो गई, मौत आ गई, तो जिंदगी तुम्हारी खत्म होने वाली है। तो बताओ, सच्चे दिल पर हाथ रखो, हर आदमी सोचे, तसव्वुर करे, क्या उसकी तारीख आने से पहले इसके अंदर खुशी होगी? बोलो ना, वो तो गम होगा, गम के अंदर इजाफा बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह यह है कि भाई अभी वक्त मेरा करीब आ रहा है, मरने का टाइम नजदीक आ रहा है, और मुझे सूली पर लटकाया जाएगा और गोली से उड़ाया जाएगा, या सूली पर लटका कर मुझे मार दिया जाएगा, मौत यकीनी बात है 2025 में 1 जनवरी को। बताओ, उसको कोई खुशी रहेगी जेल में? वो गम में रहेगा। वो तो जैसा जैसा दिन गुजरता जाएगा ऐसा गम में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन मैं और आप इस बात पर सोचे, तसव्वुर करें, एक आदमी या एक बच्चे की उम्र 50 साल है। कितने साल है? मैं मौजूद जो है मुद्दे पे आके बात खत्म करता हूं। एक आदमी की मिसाल करो, मेरी समझो, चलो एक मिसाल देता हूं। 50 साल मेरी जिंदगी की है, अल्लाह की तरफ से तय चुका है, ये पक्की बात है कि 50 साल में मुझे जाना ही दुनिया से। तो मेरी आज अगर 25 साल है, पैदाइश तारीख आज है, और 25 साल का सालगिरह है मेरा, तो सालगिरह क्यों मना रहा हूं? खुशी के लिए बना रहा हूं। बड़े फख्र से कहता हूं, केक लाकर, बिरयानी पकाकर, कुछ फुगे बनाकर, दीवार को लगाकर यूं कहता हूं कि मैं 25 साल उम्र पहुंच गई। कहां पहुंच गई? 25 साल। तो कितने लेकर आया था मुकद्दर की? 50। तो बचे कितने? 25 बन गई। ये खुशी का मौका है कि गम का मौका है? अरे प्यारे बच्चे, तेरी अगर साल उम्र है तो 10 साल का हो गया तो तेरे 50 साल बचे, तो एक जिंदगी का एक दिन कम हो गया, और एक दिन कब्र के करीब गया, और एक दिन मलिकल मौत के करीब पहुंच गया। खुशी का मौका नहीं प्यारे बच्चे, अभी गम का मौका है। अभी रोने का टाइम है, अभी इस्तिग़फ़ार पढ़ने का टाइम है, अभी अल्लाह से तौबा करके अपने जिंदगी को अल्लाह से रो कर अच्छी बनाकर, नेक अमल करके, अल्लाह को राजी करके, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजार कर उसको तैयारी करने का मौका सालगिरह है। बर्थडे बनाता है, बाद लोग मोहल्ले में दावत देते हैं, बोले हमारे बच्चे का बर्थडे है, इसके बर्थडे की फिक्र है, इसके खड्डे की कोई फिक्र नहीं। खड्डे में जाना है, कब्र में पड़ा रहना है, कोई पूछने वाला नहीं। 1 साल जिंदगी का तेरा कम हो गया तो खुश क्या होता? तो गम बनाने का टाइम है। जैसे वो जेल में पड़ा हुआ को फैसला हुआ कि तुझे 1 साल बाद फांसी होने वाली है, तू रिहा नहीं हो सकता, आजाद नहीं हो सकता, जेल से नहीं जा सकता, तो जैसा दिन गुजरता है वैसा उसके गम में इजाफा होता चला जाता है। इसी तरह मेरी 50 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, जिंदगी का 1 साल मेरा कम हो गया, 1 साल बढ़ नहीं सकता। मेरा दिल में एक गम और अफसोस होना चाहिए। खुशी क्या बाबा, किस बात से खुशी बनाओ कि मैं जो है मरने के करीब, एक दिन कब्र के करीब चला गया। अगर किसी को पकड़कर हमेशा भी खड़ा कर दे, बाबा तुझे अभी मारना है, जुमा के बाद जैसे नमाज हो गई तुझे जाना है, जल्दी से जुमा पढ़ ले, तो बताओ उस नौजवान को खुशी रहेगी जुमा में? अरे जुमा पढ़ेगा, मुतमईन रहेगा, खुश रहेगा? वो तो गम में रहेगा कि जुमा के बाद मुझे मरना है। खुशी खत्म हो गई, गम सवार हो गया, और इसके ऊपर टेंशन सवार हो गया, और ये गम में मरा हुआ है कि मुझे मरना है अभी नमाज के बाद। वही बंदे को कहो कि भाई 10 लाख रुपए नमाज होती तुम्हें मिलने वाले, अरे बोलो ना, खुशी होगी कि गम होगा? खुशी होगी यार, जुमा होती 10 लाख रुपए मुझे मिलने वाले। लेकिन यहाँ साल में एक मरतबा बच्चे को बर्थडे बना रहा है, अम्मा की बर्थडे बना रहा है, कभी जो है खुद के बर्थडे बना रहा है, कभी चाची के बर्थडे बना रहा है, कभी दादी के बना रहा है, कभी पोते के बना रहा है, कोई इसकी फिक्र नहीं। ये रस्म रिवाज ईसाइयों से, क्रिश्चनों से मुसलमान में जमा हो गया। भाई खुशी है, बच्चे को खुश करना मकसद वही ना। बाद लोग कहते हैं मौलवी साहब को पता नहीं क्या पेट में दर्द होता है, बोले हम बच्चे की खुशी के लिए करते हैं, मौलवी साहब पेट में दर्द होता है।
بچے کے بارے میں بर्थڈے کرنا بڑا کرتے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا سر پہ گیا. نہیں میرے پیارو، بچوں سے محبت ضرور ہے، بچے کی خوشی ہماری خوشی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے باہر میں، نبی کے سنت کے دائرے میں، نبی کے سنت کے باہر میں، نبی کے اسلام کے دین لے کر اللہ کے نبی اس دین کے مطابق ہوگا. اس لیے بزرگ نے، اللہ والوں نے کہا کہ ماں باپ بچے کو سوتے وقت میں یہ جملہ بھی استعمال مت کرنا اللہ کے لیے کہ میرے پیارے بیٹے، پیاری بیٹی جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. یہ جملہ تمہارے بچوں میں نفاق پیدا کر سکتا ہے، بچے کو اللہ کی عظمت سے دور کرنے کا سبب ہے. بچے کو یوں کہو پیارے بیٹے، پیاری بیٹی جلدی سو جاؤ، صبح فجر کو اٹھنا ہے. ارے بھائی بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہنا ہے؟ صبح جلدی اٹھنا کہیں کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹے جلدی اٹھنا، جلدی سو جا. لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اسکول جانا ہے، جلدی سو جا. کبھی ماں باپ کی زبان سے یہ نہیں نکلتا پیارے بیٹے جلدی سو جا، فجر میں پڑھنا ہے، نماز کو اٹھنا ہے. اس ماں باپ کو بچے کی اسکول کی فکر ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں. ماں باپ کو دنیا کی فکر ہے بچے کی، لیکن دین کی کوئی فکر نہیں. تو بچے کے ماں باپ کیک دلاتے ہیں. اچھا کبھی کبھی کیا گاڑی تھوڑا تن مارتے ہیں. کیسا مارتے معلوم؟ بولے ہم نہیں لا رہے تھے، اس کے معمولی لائے کیک. بولے خود لاتا ہے، نام بدنام ماموں کو کرتا ہے، خود لاتا ہے بیوی کو بدنام کرتا ہے، خود لاتا ہے چچی کو بدنام کرتا ہے، خود لاتا ہے چچا کو بدنام کرے. چچا کو نہیں مانتے، بولے کیا ہے تھوڑا ذہن الگ ہے، تھوڑی سوچ الگ ہے، وہ دین نہیں جانتا چچا، اس لیے برتھ ڈے کے لیے کیک لے کر آ چچا. ارے خود دلا رہا ہے، خود بچے کی بربادی کر رہا ہے. بچے کو یہ نہیں سمجھا سکتا پیارے بیٹے تیرے سال کی زندگی اگر مقدر کی ہے تو 10 سال کا ہو گیا، آج 11 سال تیرے برتھ ڈے ہو رہا ہے، تیرے زندگی کا 1 سال کم ہوا پیارے. تو کیا کرنا ہے ابا بیٹے؟ یہ کام کرنا، جا کے مسجد میں جا کر صلاۃ التوبہ پڑھ لینا، گناہوں سے توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا اور نیک عمل کی دعا مانگنا، اور یہ نیت کر لینا مرے تک نماز نہیں چھوڑوں گا، مرے تک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا، مرے تک نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا، مرے تک گناہوں سے نفرت کروں گا، نیکی سے محبت کروں گا. یہ محبت ماں باپ نے بچوں کے دل میں ڈالنا چاہیے، تب کام بنے گا. بچے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ اچھا بچے کو خوشیاں بتاؤ، میں ابھی بتاتے چلوں گا ایک بات. بولتے نا لوگ بچے کی خوشی کے لیے برتھ ڈے کر رہے، بچے کی خوشی کے لیے کیک دلا رہا ہے باپ. بڑے افسوس کی بات ہے. اب جب ماں باپ نے بچے کے سالگرہ میں، جنم تاریخ میں کیک لا کر کیک کاٹا جا رہا ہے، بسکٹ ہے، چاکلیٹ تقسیم ہو رہا ہے، تو بتاؤ بچے کا ذہن کدھر بنے گا؟ ارے وہ سال کا انتظار کرے گا نہیں کرے گا؟ اور یہاں تک کہ 2-4 مہینے سے تذکرہ شروع کرے گا، ابا امی فلاں مہینے میں میرا برتھ ڈے ہے. ارے ہاں بیٹا، برتھ ڈے کے 1 دن پہلے یاد دلانا، پھر بکرا کاٹیں گے، ٹینشن لینے کی بات نہیں، پورے محلے کو دعوت دیں گے، ٹینشن لینے کی بات نہیں، بس تیرے خوشی کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن پیارے کبھی بات سمجھنے کی بات ہے، بچے کی خوشیاں کے موقع ہزاروں آتے ہیں. ایک تو بتایا میں نے حقیقت کرو، لڑکا پیدا ہو 1 بکرا نہیں پیارے 2 بکرے کر، خوش ہو جا، بچے بھی خوش کر، محلے کو خوش کر، اللہ اس کے رسول کو بھی خوش کر، حقیقت کر کے. یہ خوشی ہے. اور دوسرا خوشی، بچہ پڑھنے میں کمزور ہے، ماں باپ کو پتا ہے، بچے کے مزاج کو ماں باپ پہچانتے ہیں، ذہن کو پہچانتے ہیں. اسکول میں فیل ہوتا ہے تو بچہ کمزور ہے، مسجد میں مدرسے میں فیل ہوتا ہے وہ استاد کمزور ہے، استاد پڑھاتا نہیں، مولانا صاحب پڑھاتے نہیں، بدنام مولانا کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بچہ مہینے میں کتنی حاضری دیا ہے، لیکن اسکول میں کم نمبر بھی لایا نہیں، بولے استاد بچہ بولے کم پڑھنے میں کمزور ہے اسکول میں، اور مدرسے میں مسجد میں بولے مولانا کمزور ہے، بولے ٹیچر کمزور ہے، مولانا کمزور ہے. حالانکہ حقیقت سے واقف ہے بچوں کے ماں باپ، میرا بچہ کس مزاج کا ہے، میری بچی کس مزاج کی ہے، استاد سے زیادہ ماں باپ جانتے ہیں بچے کے مزاج کو. تو بہرحال بچے کی خوشی، اب بچہ کمزور ہے ذہن سے، پڑھ رہا نہیں ہے. اچھا مار پیٹنے سے کوئی بچہ پڑھتا بھی نہیں، یہ بھی لکھ لو دماغ پر. ماں باپ ماریں گے پیٹیں گے، استاد ماریں گے پیٹیں گے، بچے پڑھ نہیں سکتے. بچوں کو پیار کی زبان سمجھتی ہے، اخلاق والی زبان سمجھتی ہے، محبت والی زبان سمجھتی ہے، اور کردار والی زبان بچے سمجھتے ہیں، مار والی پیٹ والی ڈانٹ والی سمجھتے ہیں. ارے بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھتے.
اس کے لیے پیار محبت چاہیے، اخلاق محبت چاہیے. تو بچوں کو کیا کرو؟ بچہ کہہ رہا ابا اب امتحان آ گیا، ابھی پتا نہیں نمبر کیا لوں گا. بچے کو کہو بیٹے تو بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت ذہین ہے. جبکہ ماں باپ کو پتا مند ہے، دماغ میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں، دماغ میں کچھ گھستا ہی نہیں، کمزور ہے، پڑھنے میں زیرو ہے، ہمیشہ فیل ہوتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے. لیکن بچے کو ماں باپ کیا کہے؟ ماشاءاللہ پڑھنے بڑا ہوشیار ہے. لوگوں کے سامنے تعریف کرے بچے کی، ہمارا بچہ ماشاءاللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، پھر بہت اچھا پڑھتا ہے. ارے پچھلے سال فیل ہو گیا تھا، سامنے والا کہے تو اس وقت یہ جواب دو ارے وہ پچھلے سال کم نمبر لیا تو فیل ہو گیا، اس سال انشاءاللہ اس سے اچھا زیادہ نمبر لے گا، اس سے اچھا رزلٹ میرے بچے کا آئے گا. تو بچہ کیا ہوگا بولو؟ ارے خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ خوش ہو جائے گا کہ باپ نے میری تعریف کر دی، جبکہ میں فیل ہو رہا ہوں، نمبر کم لا رہا ہوں. تو ایگزام ہو گیا، رزلٹ آ گیا، 20 نمبر لینے اور 10 نمبر لے لیا، 40 لینے والا تھا 20 لے لیا، یعنی آدھی کا آدھا لے لیا. بچہ ناراض ہے، چہرہ اداس ہے، بولے یار میں کم نمبر لیا، میں فیل ہو گیا، میں پڑھ نہیں پایا، میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، میں تو سوچا تھا اس سے بھی آگے جاؤں گا، فلاں سے آگے بڑھوں گا. لیکن بچے کو کہو آج تیری خوشی کا دن ہے بیٹے. بولے ابا کیوں؟ ارے تو نے اللہ کا شکر ادا کر، تو 50 لینے والا تھا 30 لے لیا، 20 لے لیا، یہ اللہ کا شکر ادا کر، آج تیرے لیے پارٹی ہے، چل. کیا کھاتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ بچہ بولے گا ارے باپ رے یہ تو ابا نہیں، یہ میرا دوست ہے، فرینڈ ہے. کون ہے؟ میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، میرے جگری ساتھی ہے، میرے دکھ کو سمجھنے والا ہے. وہ بچہ کہے گا، باپ کہے گا بیٹے آج تو جو مانگے گا میں دینے کو تیار ہوں، آج تیرے لیے کوئی کمی نہیں، آج تو بتا تجھے کیا چاہیے. اب بچہ ہوتا ہے، کہا ابا وہ چاہیے، ابا وہ چاہیے. اچھا بیٹا اور کیا چاہیے؟ ابا فلاں پورا میں ہوٹل ہے نا وہ کھانا ہے مجھے. کوئی بات نہیں بیٹا، آپ سنڈے کو چلے جائیں گے، اس کو چھپی رہتی ہے ہم سنڈے کو چلا دیں گے. اچھا یہ چاہیے، چلو وہ بھی دلا دیں گے. خوشی کے موقع ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ارے بھائی بولو نا، خوشی کے موقع ہے کہ نہیں ہے؟ اب اوپر سے بچہ دادر سے گر گیا، سر پھٹنے والا تھا، مرنے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، سب صحیح سالم ہے. اس کو اٹھا کر کو بیٹا لگا کچھ؟ بولے نہیں ابا کہیں نہیں لگا. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بیٹے، دیکھ اللہ نے تجھے بچایا. میں گر جاتا تو میں مر جاتا، میں گر جاتا تو سر پھٹ جاتا، میرے ٹانگ ٹوٹ جاتی، اللہ نے تیری حفاظت کیا بیٹے، اس خوشی میں آج پارٹی تیرے لیے، چل. ارے بچہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ بولے پارٹی کس خوشی میں؟ بولے بیٹا تو اگر گر جاتا تھا، ہڈی ٹوٹ جاتی تھی، لاکھ روپے دواخانے میں جاتے تھے، بیٹا اللہ نے تجھے بچایا، ہڈی ٹوٹنے سے بچایا. چل تجھے جتنا مانگنا ہے مانگ لے، جو کھانا ہے وہ کھا لے، جو گاڑی چاہیے کھیلنے کو لے لے. اللہ کا شکر اللہ نے تجھے بچایا. خوشی کا موقع ہے کہ نہیں؟ بولو ارے بولو بھائی. خالی ہم سمجھتے ہیں خوشی کا موقع صرف سال میں برتھ ڈے ہے، سالگرہ، آج بچے کا سالگرہ ہے، آج برتھ ڈے ہے، کیک آرڈر دے رہا ہے اور کام سے جلدی آ رہا ہے، سالے کو بلا رہا ہے اور جو ہے سالی کو بلا رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے دیکھو میں بچے کی خوشی میں بلا رہا ہوں. نہیں یہ خوشی نہیں، یہ بچے میں عیسائیوں کے طریقے کو اپنا رہا ہے اور کچنوں کے عمل کو بچے میں ذمہ کر رہا ہے. یہ بڑا ہو کر بھی اپنی اولاد کی اسی طرح عمل کرے گا. یہ بھی ارے کرے گا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. وہ بھی خوشی کے بہت سارے موقع ہیں. 10ویں کا ایگزام آ گیا، بورڈ کا ایگزام ہے، 12ویں کا ایگزام آ گیا، بورڈ کا ایگزام ہے، اور ہمیں پتا ہے ہمارے بچہ فیل ہونے والا گارنٹی ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ بولو کتنے ماں باپ پہلے بولتے تھے ایگزام سے پہلے ہمارا بچہ ناممکن ہے، مشکل ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا پاس بھی ہوا نا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے. کیا بولتے ہیں؟ پاس بھی ہوا تو بھی خوشی کی بات ہے، فیل نہیں ہوا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب بچے نے رات دن محنت کر لی، رات دن محنت کر لی. ہاں ہماری بچی 10ویں کا جب ایگزام دی، رات دن پڑھتی تھی، دن بھر پڑھتی تھی اور عمل کے ساتھ چلتی تھی. تو میں نے کہا تھا بیٹی 96 نمبر تیرا ضرور آئے گا. بولے ابا نہیں آ سکتی، میرے سے ذہین بچے اسکول میں ہیں، میرے سے ہوشیار بچے اسکول میں ہیں. میں نے کہا اللہ اگر لائے تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟
لانے والے تو اللہ ہیں. محنت کرنا تیرا کام ہے, دعائیں کرنا تیرا کام ہے, نماز پڑھنا تیرا کام ہے, صدقہ دے کر امتحان میں جانا تیرا کام ہے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کعبہ مشکل ہے بولے. 86 نمبر آیا اور اس کو سے روٹی بھی گھر آئی. میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ رزلٹ لے کر جب آئی 10ویں کا تو آنکھوں میں آنسو رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابا 86 نمبر آ گیا لیکن 96 نہیں آیا, اس غم پر رو رہی ہو. میں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کر, کتنے بچے ایسے فیل بھی ہوئیں گے, کتنے بچے ایسے اتنے نمبر نہیں بھی لیے رہیں گے. اللہ کا شکر ادا کر, اللہ نے یہاں تک تو پہنچایا. میں نے بڑا شوق سے بچے سے کہا بیٹے میں تو یہ نیت کر لیا تھا تو فیل بھی ہو جاتی میں پیڑے بانٹتا محلے میں. کیا کہا؟ ارے کوئی بات لیتا ہے کیا فیل ہوئے تو پیڑے بانٹے گا؟ میں نے کہا بیٹے تو جس دن فیل ہو جائے گی نا 10ویں کا یا 12ویں کو, اس دن میں محلے میں پیڑے بانٹوں گا. کہا ابا کیسے بات کر رہے ہیں آپ, پاگل جیسے بات کر رہے ہیں؟ فیل ہونے پر کوئی پیڑے بانٹتا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں بانٹوں گا, اس لیے کہ تو جو محنت کر رہی ہے تیری محنت بڑی قربانی ہے, ہماری قربانی نہیں ہے. میں اس غم میں بھی نہیں, میں خوشی میں بانٹوں گا. بچوں کا حوصلہ افزائی ہوتا ہے, بچے ہمت پکڑتے ہیں, بچوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے, بچوں کے ذہن کھل جاتے ہیں, بچوں کے حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور بچے خوشی میں ماں باپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. مولانا قاری جمیل صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم ماں باپ بچوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے جیسے دوست خود کے ساتھ رہتا ہے. ارے کیسے رہنا چاہیے؟ دوست کے ساتھ, اس کا غم بھی دوست کو بولتا ہے, خوشی بھی دوست کو بولتا ہے, اس کا ہر دل کی بات دوست کو بولتا ہے. تو بچے اتنا ماں باپ سے جڑے رہیں کہ بچوں کا دل کی بات ماں باپ کو بول سکیں. اتنی پیار, اتنی محبت, اتنے اخلاق, اتنے کردار ہم بچوں کے ساتھ پیش کریں گے تو ہمارے یہ آج کے بچے ہیں کل کے بڑے یہ دین پر واقع رہیں گے. ورنہ میرے بزرگوں دوستوں ہم عیسائیت کا طریقہ بچوں میں ڈالیں گے, یہ بچے شادی ہو جائیں گی, وہ اپنے بچوں کو یہی عمل کریں گے جو ہم نے کیا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے تو کیا کرے, بچہ ضد کرتا ہے. میں نے کہا اس کو 1-2 مہینے پہلے اس کی خوشی پوری کرو. بیٹا آج جو ہے تیرا جو دل مانگتا ہے وہ ہم دلائیں گے, جو تیرا دل ہوٹل میں کہتا ہے وہ کھلائیں گے, لیکن ہم سالگرہ نہیں کریں گے, برتھ ڈے نہیں کریں گے, ہیپی برتھ ڈے نہیں کریں گے. کیوں ابا؟ اس لیے کہ عیسائیت کا طریقہ ہے, کرسچنوں کا طریقہ ہے, یہاں مسلمانوں اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پیارے بیٹے نبی کا طریقہ یہ ہے جس دن تمہارا پیدائش دن آتا ہے تو زندگی میں ایک دن تیرا کم ہو رہا ہے, تو توبہ کرنے کا محتاج ہے, خوشی کا موقع نہیں غم کا موقع ہے. بچوں کے ذہن میں بٹھائے, بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جائیں تاکہ بچے برتھ ڈے بھول جائیں. کیا بھول جائیں؟ ارے بات سمجھ آ رہی؟ خوشی کے موقع ہزاروں ہیں لیکن خوشی پر ہم بڑے خوش ہوئے اور اپنے بچوں کو بھی خوش کریں, لیکن ہم اس بات کو چھوڑ دیں جو کرسچنوں نے عمل کو اختیار کیا ہے وہ آج مسلمان بھی کر رہا ہے, نمازی بھی, حاجی بھی, قاضی بھی, اچھا دیندار سمجھدار بھی برتھ ڈے کر رہا ہے. اب یہ بنیادی چیز پڑ گئی اس کے اندر. یہ بڑا ہونے کے بعد بھی کیا کرے گا بولو؟ اپنے بچے کا برتھ ڈے کرے گا. کیوں؟ میرے باپ نے کیا تھا, مجھے بھی میرے بچے کا کرنا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ فہو منہم, جس قوم کی مشابہت کرتا ہے, جس قوم کی طرز عمل پر عمل کرتا ہے, اس قوم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ مرے گا, اسی کے ساتھ قبر کے اٹھایا جائے گا اور اسی کے سب پہ کھڑا ہوگا. اللہ معاف فرمائے. آج مسلمان غیروں کے طریقے کو اپنا رہا ہے اور اپنا طریقے کو چھوڑ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ مسلمان حقیقہ کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد؟ کوئی کرسچن آپ نے دیکھا کیا؟ یار مسلمان لوگ حقیقہ کرتے ہیں, چلو میں بھی حقیقہ کرتا ہوں, پوترا پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا. ارے بھائی کوئی کرتا ہے کیا؟ بتاؤ نا. بولے حقیقے سے مجھے کیا لینا دینا ہے, حقیقے سے مجھے کیا تعلق ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسلمان کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے, بچہ پیدا ہو خوش ہو جاؤ, حقیقہ کرو, اچھا نام رکھو, 7 دن میں بال کاٹو اور اس کو چاندی کا وزن میں صدقہ کر دو, اور 40 دن سے پہلے مہینے کے اندر اس کو ختنہ بھی کر دو. کیا کر دو؟ ارے بھائی کیا کرو؟ ختنہ کر دو. موسم مت دیکھو, بولے ٹھنڈی کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, بارش کا موسم ہے, سوکھا نہیں. نہیں میرے پیارو, بچہ دودھ پیتا ہے, قدرت کا نظام ہے, اس دودھ میں اللہ نے 2 چیزیں رکھا ماں کے سینوں کے دودھ میں. ایک طاقت رکھا ہے, دوسرا بچے میں گرمائش پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دودھ کے ذریعے سے اس کے زخم کو شفا دیتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے.
یہ ہے ہماری اسلام کی تعلیم. یہ چھوڑ کر ہم کیا کیا کر رہے ہیں اللہ جانے, اللہ معاف فرمائے. آج کا تو حضور کے نام سے برتھ ڈے ہو رہا ہے, ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ معاف فرمائے. اور جس نبی نے کبھی برتھ ڈے نہیں کیا, نہ پوترے کا کیا, اولاد تو 3 بیٹے تھے, پیدا ہوتے ہی مر گئے, 4 بیٹیاں زندہ تھی, شادیاں ہو گئی, اللہ کے نبی کبھی برتھ ڈے نہیں کیے. ارے بھائی برتھ ڈے کرنا ہوتا نبی کرتے نہیں کرتے کیا؟ نبی نے ہمیں تعلیم دے کر گئے میرے نام پر مرنے کا برتھ ڈے کرو. یہ میلاد النبی کے نام پر برتھ ڈے کر رہے ہیں مسلمان بھی, بڑے بڑے وکیل لا رہے ہیں, بولے نبی کا برتھ ڈے کر رہا ہوں, اور سر سے لے کر پیر تک یہودوں کا طریقہ, اور برتھ ڈے نبی کا کر رہا ہے. نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ لباس مسلمان کا ہے. اس کو کون بول سکتا مسلمان؟ اوپر سے نیچے تک پورا یہود و نصارے کا طریقہ ہے, اور برتھ ڈے مسلمان کا کر رہا ہے, نبی کا کر رہا ہے. یہ عاشق غلام رسول نہیں ہے, یہ جو ہے نفرت والی بات ہے, نبی سے محبت نہیں ہے. میرے بزرگوں, یہ جتنے لوگ برتھ ڈے کر رہے ہیں نا, قیامت دن اللہ کے نبی دامن پکڑیں گے, اور اللہ کے نبی پوچھیں گے, اے میرے امتیوں کلمہ پڑھنے والوں, بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم نے برتھ ڈے کسی نے کہا کرنے کے لیے, کیوں کیا برتھ ڈے تم نے, بتاؤ, ہٹو ہمارے سامنے سے. اب ہم تمہیں مغفرت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تم نے دنیا میرے سنتوں پہ دھکے اڑائے ہیں, میری زندگی کو برباد کیے ہیں, ہر جگہ میرے سامنے سے. اے فرشتوں ان کو ہٹا دو ظالموں کو, یہ میں اس کا نہیں, یہ میرے نہیں. کیا جواب دیں گے میرا؟ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا, جو سنا گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں.